بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اس وقت نوکری کے لیے اشتہار ڈھونڈ رہی تھی جب امی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ کیا ہوا سونیا، کوئی نوکری ملی تمہیں؟ اماں نے مجھ سے بڑی آس سے پوچھا تو میں خاموشی سے سر جھکا کر رہ گئی تھی۔ اماں، میں پوری کوشش کر رہی ہوں، اخبار میں بھی میں نے بہت سے اشتہارات دیکھے ہیں مگر اپنے مطلب کی کوئی نوکری نہیں ملی۔ میں نے اپنی ساری سہیلیوں سے یہ بات کہہ رکھی ہے کہ جب بھی کسی کو اچھی نوکری کے بارے میں پتہ چلے تو سب سے پہلے مجھے بتانا۔ اماں، میری ساری دوستوں نے وعدہ کیا ہے، اب جیسے ہی مجھے نوکری ملے گی تو ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، آپ بالکل بھی پریشان نہ ہوں۔ میں کتنے دنوں سے اماں کو تسلیاں دے رہی تھی اور وہ سر جھکا کر رہ گئی تھی کیونکہ اماں کی دوائیں بھی ختم ہو گئی تھیں اور گھر میں بھی جمع پونجی نہیں تھی، راشن بھی بس ختم ہونے والا تھا۔ مجھے اپنی پرواہ نہیں تھی، اماں کی فکر تھی۔ اماں بیمار رہتی تھی اور انہیں وقت پر دوا کی بھی ضرورت رہتی، اس کے ساتھ ساتھ مناسب کھانے کی بھی۔ کتنے دنوں سے ہم لوگ دال ساگ پر گزارا کر رہے تھے۔ جب سے میری یہ نوکری چھوٹی تھی تب سے ہی میں مسائل میں بری طرح سے گھر گئی تھی۔ ایک بار پھر سے مجھے بٹ صاحب پر غصہ آ گیا تھا۔ ان کا رویہ یاد آتے ہی میرا خون کھول اٹھا تھا۔ کمینہ، گھٹیا انسان، کس طرح سے مجبور لڑکی دیکھ کر فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ بھی اس خبیث نے نہیں دیکھا کہ میں اس کی بیٹی کی ہم عمر ہوں اور وہ کیسے مجھ پر گندی نظر ڈال رہا تھا۔ میرے چہرے کے بگڑے زاویے دیکھ کر اماں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ میں کیا سوچ رہی ہوں۔ کیا ہو گیا ہے سونیا، مت اتنا غصہ کیا کرو، جو ہونا تھا ہو گیا۔ اور تبھی مجھے میری دوست لائبہ کی کال آ گئی تھی۔ کیسی ہو سونیا؟ اس نے چھوٹتے ہی مجھ سے سوال کیا۔ میں ٹھیک ہوں سونیا، مجھے ایک نوکری کے بارے میں پتہ چلا ہے مگر تمہیں میں یہ بات بتانے سے شرما رہی ہوں کیونکہ وہ نوکری تمہارے شایان شان نہیں ہے۔ اس کی بات پر میرے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی تھی۔ میرے شایان شان کیا یار، مجھے کوئی بھی کام ملے میں کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گی۔ تم کیا جانو کہ اس وقت گھر کے حالات کیسے ہیں، میں بہت مجبور ہوں۔ وہ کہنے لگی، مگر نوکری ایسی ہے کہ تمہیں اچھا نہیں لگے گا، تمہیں غصہ آئے گا کہ تمہارے جیسی پڑھی لکھی لڑکی کو میں کیسے کام کے بارے میں بتا رہی ہوں۔ اس کی بات سن کر مجھ میں تجسس جاگ اٹھا تھا۔ کیا کام ہے آخر، بتاؤ تو صحیح۔ تب وہ کہنے لگی، ایک عورت ہے، اسے آیا کی ضرورت ہے اور تنخواہ بھی وہ اچھی خاصی دے رہے ہیں، رہائش بھی ان کی اپنی ہوگی، میرے جاننے والے ہیں، فکر مت کرو، تمہیں وہاں پر کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ جب تک تمہیں کوئی اور نوکری نہیں مل جاتی تب تک تم کر لو۔ اس کی بات پر ایک لمحے کو میں چپ ہو گئی تھی مگر پھر میری نظر اپنی اماں کے چہرے کی طرف پڑی۔ وہ کتنی پریشان نظر آ رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں یہ نوکری کرنے کے لیے تیار ہوں، تم مجھے ایڈریس بتاؤ۔ اماں کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ کیا کوئی بات بن گئی ہے سونیا؟ اور میں نے ہاں میں سر ہلا کر اماں کو تسلی دی تھی۔ پھر میری دوست نے مجھے ساری معلومات بھیج دی تھی۔ کہنے لگی کہ میری کل ہی ان سے بات ہوئی ہے، تب انہوں نے بتایا تھا کہ انہیں لڑکی کی ضرورت ہے، وہ اس کا انٹرویو لے کر مطمئن ہو کر ہی اسے کام پر رکھیں گے۔ کل میں تمہیں بتانا بھول گئی، میں اور کاموں میں مصروف تھی، ابھی تمہارا نمبر سامنے آیا تو مجھے یہ بات یاد آ گئی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے مجھے یاد رکھا۔ میں بہت مشکل وقت سے گزر گئی تھی۔ ایسے میں لائبہ کی یہ بات سن کر میرے بے جان جسم میں جیسے کسی نے روح پھونک دی تھی۔ اس وقت ظہر کا وقت ہو رہا تھا۔ جب میں بیگ تیار کرنے لگی تو اماں پریشان ہو گئی۔ سونیا رک جاؤ، کل چلی جانا۔ میں نے اماں کے ہاتھ تھام لیے۔ اماں، کتنے دنوں سے تو میں اسی کوشش میں ہوں کہ کوئی کام مل جائے، اب جب مجھے امید بن گئی ہے تو مجھے مت روکیں، مجھے جانے دیں۔ اماں نے ایک گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، جیسا تم کہہ رہی ہو ویسا ہی کر لو، مگر میں تمہارے لیے پریشان ہوتی رہوں گی، وہاں پر جا کر مجھے خیریت کا فون کر دینا۔ میں نے اماں سے وعدہ کیا کہ جلد ہی آپ کو بتاؤں گی اور پھر میں گھر سے نکل کر باہر آ گئی تھی۔ جب میں اپنے قصبے سے نکل کر سٹاپ پر آئی تھی تو گاڑی کا انتظار کرنے لگی تھی۔ جس جگہ کا پتہ مجھے میری دوست نے بتایا تھا وہ ایک شہر تھا۔ گاؤں میں تو شام کے وقت چہل پہل نہ ہونے کے برابر رہتی ہے مگر شہروں میں ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ وہاں کی پر رونق سڑکیں ہر وقت ہی لوگوں کی وجہ سے پر ہجوم رہتی ہیں۔ رات کے وقت بھی شہر میں سفر کرنا مجھے کبھی بھی عجیب نہیں لگا تھا
کیونکہ میں ہمیشہ سے اکیلے ہی سارے کام انجام دے رہی تھی۔ کتنے سالوں سے میں مختلف جگہوں پر نوکریاں کر رہی تھی، پارٹ ٹائم بھی جاب کی تھی، مگر اب میں تھکنے لگی تھی، مگر اس کے بغیر گزارا بھی نہیں تھا۔ کافی دیر کے بعد سٹاپ پر ایک بس مجھے ملی تو میں اس میں سوار ہو گئی تھی۔ پھر شہر میں آنے کے بعد میں بس سٹاپ پر کھڑی ہو گئی۔ یہاں سے مجھے ایک اور بس لینی تھی، اس کے بعد میں اپنی مطلوبہ جگہ پر پہنچ سکتی تھی۔ میں کتنی دیر سے انتظار کر رہی تھی، ابھی تک بس کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ میں سڑک کنارے پر بنے ہوئے ایک بینچ پر بیٹھ گئی۔ میں اس جگہ پر اکیلی تھی۔ مجھ سے کچھ فاصلے پر دکانیں تھیں جہاں پر لوگ نظر آ رہے تھے۔ کافی دیر کے بعد وہاں پر ایک بس آتی دکھائی دی تھی۔ میں نے بھی خدا کا شکر ادا کیا، اور پھر جب بس میرے پاس آ کر رکی تو یہ دیکھ کر میں خوشی سے کھل اٹھی کہ یہ وہی بس تھی، یہ اسی جگہ پر جا رہی تھی جہاں پر میں نے جانا تھا۔ میں پھر کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر اس میں سوار ہو گئی تھی۔ بس پوری طرح سے فل تھی، عورتیں، مرد اور بچے سبھی بس میں موجود تھے، صرف میرے ساتھ والی سیٹ خالی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے عجیب سا احساس ہونے لگا تھا، بس میں اتنی خاموشی کیوں تھی؟ سب لوگ پلکیں جھپکائے بنا ایک ہی طرف دیکھ رہے تھے، میری طرف کوئی متوجہ نہیں تھا۔ کوئی اخبار پڑھ رہا تھا تو اس کی نظر اخبار پر جمی تھی، کسی کے ہاتھ میں موبائل تھا تو وہ موبائل کو ہی گھورے جا رہا تھا، اور کسی کے چہرے کا رخ کھڑکی سے باہر کی طرف تھا۔ یہ سب لوگ اتنے عجیب کیوں تھے؟ ان کا انداز اتنا اسپاٹ کیوں تھا؟ میں ادھر ادھر دیکھتی رہی، مگر پھر سب کچھ نظر انداز کر کے میں بھی کھڑکی سے باہر کے نظارے دیکھنے لگی تھی۔ یہ جگہ بہت خوبصورت تھی، میں اس جگہ پر پہلی بار آئی تھی۔ یہ سفر کرنا مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ مجھے عموماً رات کا سفر کرنا پسند تھا۔ بس ایک جگہ پر رکی اور تبھی اس میں ایک لڑکا سوار ہوا۔ وہ متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا، اسے کوئی سیٹ خالی نظر نہیں آ رہی تھی۔ پھر وہ میرے ساتھ آ کر بے تکلفی سے بیٹھ گیا۔ میں نے ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ بے تحاشا وجیح نوجوان تھا جس نے مسکراتے ہوئے مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سحر نظر آ رہا تھا۔ مجھے لگنے لگا کہ اگر میں 2 منٹ بھی اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی تو میں اس کی آنکھوں کے سحر میں کھو جاؤں گی۔ میں نے گھبرا کر اپنے چہرے کا رخ بدل لیا تھا، مگر مجھے نہ جانے کیوں ایسا محسوس ہوا جیسے کہ وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا ہو۔ مجھے اپنے چہرے پر واضح کسی کی نظروں کی تپش کا احساس ہو رہا تھا، اور مجھے دیکھنے والا اس لڑکے کے علاوہ اور کون ہو سکتا تھا؟ سب تو اپنی اپنی سرگرمیوں میں مصروف تھے، اور ایک یہی تھا جو بار بار میرے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ کیا آپ کے پاس کرنے کے لیے کوئی کام نہیں ہے؟ میں اس سے غصے سے بولی تو وہ حیران نظر آنے لگا، اور پھر اپنی نظروں کا زاویہ بدل لیا تھا۔ نہ جانے یہ سفر کتنا باقی ہے؟ میں نے اس نوجوان سے پوچھا کہ کتنی دیر ہے شہر پہنچنے میں؟ تب وہ مجھے بھرپور نظر سے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا کہ ابھی منزل بہت دور ہے۔ وہ اپنی گھمبیر آواز میں بولا تو ایک پل کو میرا دل بری طرح سے دھڑکا۔ اس کی آواز، انداز، سب کچھ عام انسانوں سے بہت مختلف تھا، اور جس قدر وہ حسین تھا اسے دیکھ کر تو انسان پلکیں جھپکائے بنا اسے مسلسل دیکھتا رہ سکتا تھا، مگر میں نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ پائی۔ کافی دیر تک میں اپنی نیند پر قابو پانے کی کوشش کرتی رہی، بالآخر میں سو گئی، اور سوتے ہوئے غیر ارادی طور پر میرا سر اس کے شانوں پر ٹک گیا۔ اس نے بھی مجھے اپنے بازو کے حصار میں لے لیا تھا۔ نیند میں میں ایک بار قسمت آ کر رہ گئی، مگر اس کی گرفت مضبوط ہو گئی، اور پھر بس ایک جھٹکے سے رک گئی تھی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ میں ابھی بھی اس کے کندھے پر ہی سر رکھ کر سو رہی تھی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں کسی نرم و نازک تکیے پر سر رکھ کر سو رہی ہوں۔ میں بری طرح سے شرمندہ ہو کر رہ گئی۔ اس نے مجھے مسکراتے ہوئے دیکھا۔ اس میں شرمندہ ہونے والی کوئی بات نہیں ہے۔ نیند انسان کو کبھی بھی آ سکتی ہے، کہیں بھی آ سکتی ہے، اور میں اسے گھور کر رہ گئی تھی۔ اور پھر جب میں بس سے اتری تو آدھی رات کا وقت تھا، ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ اب مجھے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ رات کے وقت کسی جگہ پر جانا بالکل بھی مناسب نہیں تھا۔ سب لوگ اپنے اپنے راستوں پر چلنے لگے، مگر میں ایک جگہ پر کھڑی سوچتی رہی کہ میں اس پتے تک کیسے پہنچ سکتی ہوں۔ یقیناً اس وقت کسی کے گھر جانا غیر اخلاقی حرکت ہے۔ تبھی میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ میں اچھل کر پیچھے پلٹی تو سامنے وہی لڑکا کھڑا تھا۔
آپ یہاں پر کھڑی ہیں، کہاں جانا ہے آپ نے؟ اس کی حرکت پر میں نے بہت مشکل سے اپنے غصے کو ضبط کیا تھا۔ نظر انداز کرتے ہوئے میں دوبارہ سے وہی پتہ دیکھنے لگی تھی جو میری دوست نے مجھے دیا تھا، اور تبھی اس نے وہ پتہ مجھ سے اچک لیا۔ کہنے لگا کہ یہ تو میرے گھر کا پتہ ہے، آپ کیا میرے گھر میں آ رہی ہیں؟ وہ ہونٹوں پر عجیب سی مسکان لیے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا تو میں حیران پریشان رہ گئی تھی۔ میں نے دوبارہ وہ پتہ دیکھا۔ کہنے لگا کہ یہ میرے گھر کا ایڈریس ہے اور میری بی جان کو ایک کیئر ٹیکر کی ضرورت ہے، شاید آپ اس لیے یہاں پر آئی ہیں۔ وہ بغیر کہے میری بات کو سمجھ گیا تو اب مجھے قدرے اطمینان حاصل ہوا تھا، کیونکہ میں اس اجنبی کے ساتھ آرام سے اس کے گھر میں جا سکتی تھی۔ اور پھر وہ مجھے کہنے لگا کہ یہاں قریب ہی ہمارا گھر ہے، ہم پیدل چلتے ہوئے وہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ میں اس کی ہمراہی میں چلنے لگی۔ چلتے چلتے جب ہم ایک قدرے الگ تھلگ جگہ پر آئے تو دور سے ہی مجھے ایک بہت بڑی حویلی نظر آئی۔ یہ حویلی اندھیرے میں کسی ستارے کی مانند چمک رہی تھی، اور آج تک میں نے اپنی زندگی میں اتنی بڑی حویلی نہیں دیکھی تھی۔ میں جب اس کے اندر آئی تو وہاں پر بہت سارے لوگ تھے جو مجھے دلچسپی سے دیکھ رہے تھے اور میرے ساتھ اس انداز میں پیش آ رہے تھے جیسے میں کوئی مہمان خصوصی ہوں۔ مجھے لے کر وہ ایک بڑے سے کمرے میں آ گئے جہاں پر ایک بڑی سی ٹیبل سجی ہوئی دیکھی۔ تم پہلے ہاتھ منہ دھو کر کچھ کھا لو، لمبے سفر سے آئی ہو، تھکی ہوئی ہوگی۔ ان کا انداز ایسا تھا جیسے وہ لوگ میرا ہی انتظار کر رہے ہوں، مگر میری تو ان لوگوں سے بات ہی نہیں ہوئی اور میں تو پہلی بار یہاں پر آئی ہوں۔ اور پھر میں ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گئی، مگر نہ جانے کیوں اتنا لذیذ کھانا ہونے کے باوجود بھی میری بھوک اڑ گئی تھی، کیونکہ میرے سامنے وہی لڑکا بیٹھا ہوا تھا جو مجھے مسلسل گھور کر دیکھ رہا تھا اور مجھے اس کے دیکھنے سے الجھن ہو رہی تھی۔ تبھی میں نے ایک لڑکی سے کہا کہ مجھے بی جان کا کمرہ دکھا دیں جن کے لیے میں یہاں پر آئی ہوں۔ کہنے لگی کہ بی جان ابھی سو رہی ہوں گی، آرام کر رہی ہوں گی، آپ بھی اپنے کمرے میں جا کر آرام کریں۔ میں یہ سوچ کر حیران ہو رہی تھی کہ اگر یہاں پر بہت سارے لوگ موجود ہیں جو بی جان کا خیال رکھ سکتے ہیں تو پھر الگ سے ملازمہ کی کیا ضرورت ہے۔ وہ لڑکی مجھے ایک کمرے میں لے کر آ گئی، کہنے لگی کہ یہ آپ کا کمرہ ہے، آپ آرام کریں، کل آپ کی بی جان سے ملاقات کروا دی جائے گی۔ وہ ہنستے مسکراتے وہاں سے چلی گئی، اور جب میں بستر پر آ کر لیٹی تو مجھ پر جیسے عجیب سا سکون طاری ہو گیا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میں پھولوں کے بستر پر آ کر بیٹھ گئی ہوں۔ میں نے ایک طائرانہ نگاہ ارد گرد ڈالی تھی۔ کمرہ بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ اس کمرے میں تو بہت قیمتی فرنیچر تھا، اور میں اتنا قیمتی فرنیچر دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ ایک معمولی سی ملازمہ کے لیے کوئی اتنے قیمتی سامان سے سجا ہوا کمرہ کیسے دے سکتا ہے؟ مگر شاید یہ لوگ بہت بڑے دل کے مالک تھے۔ اگلے دن مجھے صبح صبح فجر کی اذان کے ساتھ اٹھا دیا گیا۔ میں سو رہی تھی جب دروازے پر دستک ہونے لگی۔ دروازہ کھولا تو وہی لڑکی سامنے کھڑی تھی جو رات کو مجھے چھوڑنے آئی تھی۔ کہنے لگی کہ فجر کا وقت ہو گیا ہے اور ہمارے ہاں فجر کی نماز اہتمام سے پڑھی جاتی ہے۔ سب لوگ چھوٹے بڑے نماز پڑھنے کے بعد وظائف کا اہتمام کرتے ہیں، اور بی جان نے کہا ہے کہ مہمان کو بھی اٹھا دیا جائے۔ اس نے مسکراتے ہوئے وضاحت دی تو میں شرمندہ ہو گئی۔ نماز تو میں بھی پڑھتی تھی، مگر کبھی کبھی سستی کر جاتی تھی، اور آج کتنے دنوں کے بعد میں فجر کی نماز پڑھ رہی تھی، اور اسی جائے نماز پر بیٹھ کر میں اپنی پریشانیوں اور مصیبتوں سے نکلنے کی دعا مانگنے لگی۔ صبح کی سفیدی نمودار ہونے کے بعد جب میں کمرے سے باہر نکلی تو مجھے طلوع فجر کے وقت یہ منظر دیکھنے میں بہت بھلا لگ رہا تھا۔ میں صحن میں نکل کر واک کرنے کے لیے آ گئی۔ ایک طرف باغ بنا ہوا تھا جہاں پر خوبصورت سے رنگ برنگے پودے تھے۔ جب سے میں یہاں پر آئی تھی میرے موبائل پر ایک بھی سگنل نہیں آ رہا تھا، اور میں کسی سے بات نہیں کر پا رہی تھی۔ مجھے شش و پنج میں مبتلا دیکھ کر وہ لڑکی پھر سے میرے پاس آئی۔ کیا بات ہے، آپ اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہیں؟ اور اسے اپنے سامنے دیکھ کر میں دل سے مسکرا دی۔ کہنے لگی کہ کیا کروں، اماں کو خیریت کی اطلاع دینی تھی اور اپنی دوست سے بھی بات کرنی تھی۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ کے سائے نظر آئے تھے۔ کہنے لگی کہ یہاں پر کسی دن سگنل نہیں آتے، آپ فکر نہ کریں، آپ کا جلد ہی اپنے گھر والوں سے رابطہ ہو جائے گا۔ مجھے حیرت ان لوگوں پر تھی کہ وہ لوگ کیسے زندگی گزار رہے تھے، وہ کیسے دوسروں سے رابطہ کرتے تھے۔ یہی سوال اس سے پوچھا تو کہنے لگی
کہ ہمیں کسی سے رابطہ کرنے میں کبھی کوئی مشکل نہیں ہوئی، اور آپ کو بھی یہاں پر کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ آپ کو بی جان بلا رہی ہیں۔ جب میں بی جان کے کمرے میں آئی تو وہ مجھے دیکھ کر بستر سے اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ وہ کہیں سے بھی بیمار یا بوڑھی لاغر نظر نہیں آ رہی تھیں، بلکہ وہ تو بہت صحت مند اور توانا تھیں، اور مجھے دیکھ کر انہوں نے مسکراتے ہوئے اپنے پاس بٹھایا تھا، اور میں سوچ رہی تھی کہ انہیں بھلا ملازمہ کی کیا ضرورت تھی، مگر میں اس بات کو اپنی زبان پر نہیں لائی تھی۔ 2 دن مجھے یہاں رہتے ہوئے ہو گئے تھے، اور ان 2 دنوں میں نے ایک بار بھی کوئی بھی کام نہیں کیا تھا، اور نہ ان لوگوں نے مجھ سے کوئی کام کروایا تھا۔ میں جب بھی کام کی بات کرتی تو وہ لوگ کہتے کہ آپ یہاں پر مہمان ہیں، آپ سے ہم کام نہیں کروائیں گے، آپ کو جو چاہیے آپ بتائیں۔ تب میں شرمندہ ہو کر رہ جاتی۔ میں تو یہاں پر ملازمت کی وجہ سے آئی تھی، مگر ان لوگوں نے تو مجھے مہمان بنا لیا تھا۔ تبھی ایک دن میں اس لڑکے سے کہنے لگی کہ مجھے میری دوست نے یہاں کا پتہ بتایا تھا کہ آپ لوگوں کو ملازمہ کی ضرورت ہے، اسی لیے میں کام کے سلسلے میں آئی ہوں۔ وہ مجھے گہری نظر سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا کہ آپ کے کام کا بھی بندوبست ہو جائے گا، فکر کس بات کی کرتی ہیں؟ اب مجھے امی کی بھی پریشانی تھی، نہ جانے وہ میرے بارے میں سوچ سوچ کر کتنا ہلکان ہو رہی ہوں گی۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ اگر ان کی طبیعت بگڑ گئی، انہیں کچھ ہو گیا، تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی۔ میں بھی کتنی غیر ذمہ دار تھی، یہاں پر رہ کر یہ بات بھول گئی کہ مجھے امی کو اپنی اطلاع بھی دینی تھی۔ اس وقت کوئی بھی لڑکی نظر نہیں آ رہی تھی، اور میں سگنل کی تلاش میں گھر سے باہر نکل آئی تھی۔ چلتے چلتے میں کافی دور آ گئی۔ میرے نمبر پر بہت سارے میسیجز آئے ہوئے تھے۔ تبھی میری دوست لائبہ کی کال آنے لگی۔ جیسے ہی میں نے کال آن کر کے موبائل کان کے ساتھ لگایا اور لائبہ کی بات سنی تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ اس نے بات ہی ایسی کی تھی کہ خوف نے مجھے بری طرح سے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ میرا نام سونیا ہے۔ میں نے ایک غریب گھرانے میں آنکھ کھولی ہے۔ جب میں 2 سال کی تھی تو ابا مجھے دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اماں نے مجھے پالا پوسا اور بڑا کیا۔ اماں ایک فیکٹری میں کام کرتی تھی اور مجھے پڑوس میں ایک خالہ کے پاس چھوڑ کر جاتی تھی۔ ان کی غیر موجودگی میں خالہ مجھ پر بری طرح سے ڈانٹتی، گھر کے چھوٹے چھوٹے کام بھی مجھ سے کرواتی، اور ان کے بچے بھی مجھے بہت مارتے تھے۔ اماں میرے کھانے پینے کے لیے چیزیں دے کر جاتی، مگر خالہ وہ ساری چیزیں اپنے بچوں میں بانٹ دیا کرتی تھی، اور ایسے میں جب میں اماں سے شکایت لگاتی تو الٹا خالہ مجھ پر غصہ کرنے لگتی اور اماں کو کہتی کہ تم اپنی بیٹی کو خود ہی سنبھالو۔ اب اماں کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ ایسے میں خالہ کی زیادتیاں برداشت کرنے کے باوجود بھی اماں مجھے ان کے پاس ہی چھوڑ کر جاتی تھی، کیونکہ اور کوئی مجھے رکھنے پر تیار ہی نہیں تھا، اور اماں کو کسی اور پر اعتبار بھی نہیں تھا۔ طرح طرح کی باتیں سن سن کر اماں بھی خوفزدہ ہو گئی تھیں۔ کہنے لگیں کہ آج کل کا ماحول ایسا نہیں ہے، چھوٹی بچی کو کسی کے آسرے پر چھوڑ کر نہیں جایا جا سکتا، اور نبیلہ جیسی بھی ہے تمہارا خیال تو رکھتی ہے۔ پھر اماں نے مجھے اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ اماں مجھے اسکول خود چھوڑنے جاتی، اور جب میں واپس آتی تو کچھ دیر خالہ کے گھر میں رہتی اور پھر ٹیوشن کے لیے چلی جاتی تھی۔ اب میری زندگی اعتدال پر آ گئی تھی۔ ہاں، جس دن مجھے چھٹی ہوتی تھی اس دن مجھے خالہ کے گھر وقت گزارنے میں مشکل ہوتی تھی۔ جو میں بڑی ہو رہی تھی میں نے اماں کو کہہ دیا کہ میں اکیلی رہ سکتی ہوں، مگر میں خالہ کے گھر اب نہیں جاؤں گی۔ اماں بھی اس بات پر مطمئن ہو گئی تھی۔ اور پھر میں کالج میں آ گئی۔ تب محلے کی عورتوں نے کہنا شروع کر دیا کہ لڑکی کا اکیلے گھر میں رہنا مناسب نہیں ہے، تم کیسی ماں ہو، لڑکی کو اکیلے گھر میں چھوڑ کر چلی جاتی ہو۔ اب اماں کی طبیعت بھی خراب رہنے لگی تھی، وہ زیادہ کام کاج نہیں کر سکتی تھی۔ اماں سے میں نے کہا کہ آپ گھر بیٹھ کر آرام کریں، اب میں کام کروں گی۔ اماں کہتی تھیں کہ تم پڑھ کر کسی قابل بن جاؤ، میں نہیں چاہتی کہ تم بھی میری طرح دھکے کھاؤ۔ میں اگر پڑھی لکھی ہوتی تو کوئی اچھی سی جاب کر رہی ہوتی، مگر یہی تو مصیبت ہے کہ میں پڑھی لکھی نہیں ہوں، میں اسی لیے تمہیں پڑھانا چاہتی ہوں۔ اماں سے میں نے وعدہ کیا کہ میں اپنی تعلیم ادھوری نہیں رکھوں گی، مگر میں اس کے ساتھ ساتھ کام بھی کروں گی۔ اور پھر میں نے بھی پارٹ ٹائم ایک کمپنی میں جاب کرنی شروع کر دی تھی۔ صبح میں کالج جاتی تھی۔ اماں بھی اس بات سے خوش تھیں کہ میں نے اپنی تعلیم کا سلسلہ ادھورا نہیں چھوڑا تھا، مگر انہیں اس بات کی بھی فکر تھی کہ میں زیادہ محنت کر رہی تھی، مگر مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔
ساری زندگی ماں نے محنت کی، اور اگر میں بڑھاپے میں انہیں آرام مہیا نہ کر سکتی تو کیا فائدہ میری جیسی اولاد کا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد میں ایک آفس میں اچھی پوسٹ پر جاب پر لگ گئی تھی۔ میری اچھی خاصی تنخواہ تھی، مگر 2 مہینے کے بعد ہی باس نے مجھ پر بری نظر ڈالنا شروع کر دی۔ اس کی مجھ پر عنایات بڑھنے لگی۔ پھر ایک دن وہ مجھے کہنے لگا کہ تم مجھ سے دوستی کر لو، میں تمہیں بہت سی خوشیاں دوں گا، جو تم کہو گی وہ کروں گا۔ تب میں نے غصے سے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ اسے کہنے لگی کہ تمہارے جیسے گھٹیا انسان کے پاس میں جاب نہیں کروں گی۔ پھر میں جاب ڈھونڈتی رہی۔ 6 مہینے تک میں اسی طرح سے چھوٹے موٹے کام کرتی رہی، اور تب جا کر مجھے ایک کمپنی میں جاب ملی تھی، مگر اس کمپنی کا مالک بھی میرے پرانے باس سے مختلف نہیں تھا۔ وہ تو مجھے شادی کی پیشکش کرنے لگا تھا۔ دیکھنے میں وہ مجھ سے دگنی عمر میں بڑا تھا۔ مجھے ان لوگوں کی ذہنیت پر غصہ آتا جو اکیلی لڑکی کو ترنے والا سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ جو لڑکی گھر سے باہر کمانے کے لیے نکلی ہے وہ آسان ہدف ہے، اسے آسانی سے اپنے جال میں پھنسایا جا سکتا ہے۔ لڑکیوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھانا اور انہیں استعمال کرنا یہ کوئی ان مردوں سے سیکھتا۔ اور جب مجھے لگنے لگا کہ میں یہاں پہ بھی نہیں رہ سکتی، تب میں نے بھی اس جاب سے استعفیٰ دے دیا تھا، مگر اس کے بعد مجھے کہیں بھی نوکری نہیں ملی تھی۔ وہ انسان بہت اثر و رسوخ والا تھا۔ میں جہاں پہ بھی نوکری کے لیے جاتی تو وہ وہیں سے میرا پتہ صاف کر دیتا۔ میں چھوٹے سے پرائیویٹ اسکول میں بھی گئی، مگر پہلے تو انہوں نے مجھے نوکری دینے کا وعدہ کیا، مگر پھر کچھ دن کے بعد خود ہی کال کر کے معذرت کر لی کہ ہمارے پاس اور ٹیچر آ گئی ہیں، آپ اس جاب کے لیے اہل نہیں ہیں۔ تب میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے، مگر اب میں نے شکر کیا تھا کہ لائبہ نے مجھے اس نوکری کے بارے میں بتایا تھا۔ بے شک وہ کسی کے گھر ملازمہ بن کر رہنے کی تھی، مگر میری دوست ان کے بارے میں بتا رہی تھی تو اس کا مطلب تھا کہ وہ عزت دار لوگ تھے، اور وہاں پر مجھے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ باقی تجربات سے میں نے سیکھا تھا کہ یہ مرد کبھی بھی کسی عورت کو آسانی سے محنت بھی نہیں کرنے دیتے۔ مگر اب میری دوست کہنے لگی کہ میں تمہیں کال کرتی رہی مگر تمہارا نمبر بند تھا۔ جن لوگوں کا میں تمہیں نوکری کا کہہ رہی تھی ان آنٹی کا انتقال ہو گیا ہے، اور اب میں تمہارے لیے اور نوکری ڈھونڈ رہی ہوں۔ جیسے ہی مجھے کوئی جاب ملی تو میں تمہیں ضرور بتاؤں گی۔ تبھی مجھے اپنے پیچھے سرسراہٹ کی آواز سنائی دی تھی۔ پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر وہی لڑکا کھڑا تھا جو مجھے لے کر اس حویلی میں آیا تھا۔ میرے چہرے پر خوف کے تاثرات دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے؟ وہ محتاط نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا، پھر مجھے کہنے لگا کہ آپ کو حویلی سے نکل کر اکیلے باہر نہیں آنا چاہیے تھا۔ یہ سامنے جنگل ہے، یہاں پر مختلف جنگلی جانور بھی ہیں جو آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتے تھے۔ آپ چلے میرے ساتھ حویلی میں۔ وہ دھونس بھرے انداز میں بولا تو میں اس سے یہ پوچھتے پوچھتے رہ گئی کہ تم کون ہو اور یہاں پر مجھے کیوں لے کر آئے ہو؟ کیوں تم نے یہ جھوٹ بولا کہ یہ ایڈریس تم لوگوں کا ہے؟ مجھے لگنے لگا تھا کہ وہ لوگ مجھے کسی چیز میں پھنسانے کے لیے یہاں پر لائے ہیں۔ میں جو اپنی ماں کو خیریت کی اطلاع دینا چاہتی تھی، میں ان سے بات کرنا بھول گئی۔ میں اس پریشانی میں مبتلا ہو گئی کہ نہ جانے یہ لڑکا مجھے یہاں پر کیوں لے کر آیا ہے، اور اس نے مجھ سے یہ کیوں جھوٹ بولا تھا کہ یہ ایڈریس ان کا ہی ہے۔ اب جب میں حویلی میں جانے لگی تو میری نظر سامنے نیم پلیٹ پر پڑی تھی۔ تب میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ یہ وہی ایڈریس تھا جو میری دوست نے دیا تھا۔ وہ لڑکا مڑ کر مجھے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا ہے؟ سب خیریت ہے؟ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا احساس تھا جسے میں کوئی نام نہ دے سکی۔ خاموشی سے اس کے ساتھ چلتے ہوئے گھر میں آ گئی۔ میں ان لوگوں کو اس بات کا احساس نہیں ہونے دینا چاہتی تھی کہ مجھے ان کی اصلیت معلوم ہو گئی ہے۔ اب مجھے کسی طرح سے یہاں سے نکلنا تھا اور اپنے گھر جانا تھا۔ میری دوست نے مجھے بتایا تھا کہ اس گھر میں اس بوڑھی عورت کے علاوہ اس کا ایک بیٹا اور بہو ہے، جبکہ یہاں پر تو بہت سارے لوگ رہ رہے تھے جو اس عورت کے پوتے پوتیاں اور نواسے نواسیاں ہیں۔ حیرت تو مجھے اس بات پر تھی کہ یہ سب لوگ ایک ساتھ اتنا جھوٹ کیوں بول رہے تھے۔ آخر مجھے یہاں پر جھوٹ بول کر روکنے کا کیا مقصد تھا؟ کہیں یہ لوگ بھی تو میرے باس کے ساتھ ملے ہوئے نہیں تھے؟ ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ مجھے نقصان پہنچا دیں۔ میں اب یہاں سے نکلنے کی ترکیب سوچنے لگی تھی، اور پھر رات کو میں اسی انتظار میں رہی تھی کہ کب ہر طرف خاموشی ہوتی ہے اور میں کمرے سے باہر نکلوں گی۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ پوری حویلی خاموشی میں ڈوب گئی ہے، سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں سو رہے ہیں،
تب میں آہستگی سے دروازہ کھول کر باہر نکلی تھی۔ میں محتاط نظروں سے ادھر ادھر بھی دیکھ رہی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مجھے دیکھ لے اور میں کسی مصیبت میں پڑ جاؤں، مگر غنیمت تھا کہ یہاں پر کوئی بھی میری طرف متوجہ نہیں تھا، اور رات کے اس پہر تو سب لوگ ہی سو رہے تھے۔ میں چلتے چلتے دروازے کے پاس آ گئی، مگر دروازے پر موٹا سا تالا لگا دیکھا جو میرا منہ چڑھا رہا تھا۔ دیواریں بہت اونچی تھیں، ان دیواروں سے کود کر تو میں باہر نہیں جا سکتی تھی، مگر اپنی ہڈیاں ضرور توڑوا سکتی تھی۔ اب میں سوچ میں پڑ گئی کہ کیا کروں۔ تبھی میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ آج میں نے حویلی کے پچھلی طرف چہل قدمی کے دوران ایک چھوٹا سا دروازہ دیکھا تھا جو بیرونی طرف تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اس دروازے میں کوئی تالا نہیں لگا ہوگا اور میں وہاں سے آسانی سے باہر جا سکتی ہوں۔ اب میں چھپتے چھپاتے اس دروازے تک پہنچ گئی تھی اور میری توقع کے مطابق اس پر کوئی تالا نہیں تھا۔ میں نے آہستگی سے دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی۔ گھپ اندھیرے نے میرا استقبال کیا تھا۔ اندھیرا اس قدر شدید تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ بھی سجائی نہیں دے رہا تھا۔ میں پریشان سی ادھر ادھر دیکھتے ہوئے چل رہی تھی۔ میں اس جگہ کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ یہ سب کچھ میرے لیے اجنبی تھا، انجان تھا۔ چلتے چلتے میں وہاں سے کافی دور نکل آئی۔ دور دور تک ویران راستہ پھیلا ہوا تھا اور یہاں پر کوئی بھی ذی روح نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ جس راستے پر میں اس لڑکے کے ساتھ چلتے ہوئے آئی تھی وہ راستہ کہاں کھو گیا۔ دور دور تک ویرانے کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، اور ایک یہی کچی سڑک تھی جو مجھے نظر آ رہی تھی، مگر یہ تو ویرانے میں تھی۔ اس دن اس کے ساتھ چلتے ہوئے تو مجھے یہاں پر آبادی بھی نظر آ رہی تھی اور بہت ساری دکانیں بھی تھیں، مگر اب وہ سب کچھ جیسے گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو گیا تھا۔ چلتے چلتے میں کافی دور نکل آئی۔ تبھی میرے پاس ایک تانگا آ کر رکا۔ تانگے پر کوچوان بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے بڑی سی چادر میں خود کو چھپایا ہوا تھا۔ مجھے کہنے لگا کہ کہاں جانا ہے؟ بیٹھ جاؤ، جہاں جانا ہے میں تمہیں وہاں پہنچا دیتا ہوں۔ تانگے والے کی آواز بھی عجیب تھی اور بات کرنے کا انداز اس سے بھی زیادہ عجیب، مگر یہ میرے لیے غنیمت تھا کہ میں چلنے سے بچ گئی۔ میں فوراً سے ٹانگے میں سوار ہو گئی تھی۔ دل میں یہ بھی خدشات تھے کہ حویلی والوں کو میری غیر موجودگی کے بارے میں علم نہ ہو جائے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے پھر سے اپنے ساتھ واپس لے جائیں۔ میں دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی۔ تبھی کوچوان مجھے کہنے لگا کہ تم یہاں پر کس کے ساتھ آئی تھی؟ جانتی ہو یہ موت کی وادی ہے، یہاں پر جو آتا ہے وہ زندہ بچ کر نہیں جاتا۔ اس کی بات پر میں اتنی خوفزدہ ہو گئی تھی کہ میرے لیے سانس لینا بھی جیسے دوبھر ہو گیا تھا۔ کیا مطلب بابا جی؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ موت کی وادی اور یہاں پر جو آتا ہے وہ زندہ بچ کر نہیں جاتا، ایسا کیسے ممکن ہے؟ کیا ہے یہاں پر؟ ایسا کون ہے جو انسان کو موت کے گھاٹ اتارتا ہے؟ تب وہ میری طرف مڑ کر دیکھنے لگا۔ اس کی گردن میری طرف پیچھے کی طرف مڑ گئی تھی اور اس کی آنکھیں جل رہی تھیں جیسے ان میں سے روشنی نکل رہی ہو۔ میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ میں بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ میں نے تانگے سے چھلانگ لگا دی۔ اب میری ٹانگوں میں بری طرح سے موچ آئی تھی، لیکن میں نے ایک طرف کو بھاگنا شروع کر دیا اور وہ تانگے والا بھی میرے پیچھے تھا۔ وہ کہے لگاتے ہوئے مجھ سے کہہ رہا تھا، تم مجھ سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتی لڑکی، تمہیں میں مزہ چکھا کر رہوں گا۔ یہ جنات کی وادی ہے، جنات کی وادی میں کوئی انسان کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ اب اگر تم داخل ہو گئی ہو تو تم یہاں سے بچ کر نہیں جاؤ گی۔ وہ میرے پیچھے بھاگ رہا تھا اور میری چیخیں دور دور تک سنائی دے رہی تھیں۔ تبھی وہ تانگے والا اچانک سے رک گیا تھا۔ نہ جانے کیا ہوا تھا کہ وہ بہت غصے میں آ گیا تھا۔ تم میرے راستے سے ہٹ جاؤ، تم ہمارے درمیان میں مت آؤ، میں اس لڑکی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ مگر نہ جانے کیا ہوا کہ ٹانگے والا بری طرح سے چلانے لگا اور پھر زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ میں یہ سارا تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی اور میں بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ میں وہاں سے بھاگنے لگی۔ جب میں کافی دور نکل آئی تو میرے پاس ایک گاڑی آ کر رک گئی۔ میرے لیے پچھلا تجربہ کافی تھا، اب میں اس کی طرف دیکھے بغیر آگے چلنے لگی۔ تبھی میرے کانوں میں وہی مانوس آواز سنائی دی، بیٹھو گاڑی میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں جہاں جانا ہے۔ اور اس آواز پر میں نے واپس مڑ کر دیکھا۔ وہ رمیز تھا، وہی لڑکا جو مجھے لے کر اس حویلی میں آیا تھا، اور بقول اس ٹانگے والے کے اس جنات کی وادی میں موجود تھی۔ تو یہ لڑکا کون تھا پھر؟ اور اب یہ مجھے کہاں لے کر جانے والا تھا؟
میں اس پر کیسے اعتبار کر سکتی تھی؟ اس نے مجھ سے پہلے بھی جھوٹ بولا تھا اور دوبارہ بھی جھوٹ بول کر وہ مجھے کسی مصیبت میں مبتلا کر سکتا تھا۔ میں اس پر اعتبار نہیں کر پا رہی تھی۔ میں چلنے لگی تو وہ گاڑی سے اتر کر نیچے آیا، مجھے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کیا، کہنے لگا کہ رات کے اس وقت تمہارا اس طرح سڑک پر چلنا خطرناک ہے، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، بیٹھو گاڑی میں۔ اب کی بار نہ جانے اس کے لہجے میں ایسا کیا تھا کہ میں خاموشی سے اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ واقعی مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ میں دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ میں اس خطرناک جگہ سے نکل کر اپنے گھر واپس پہنچ جاؤں، اور پھر اب گاڑی اس ویرانے سے نکل کر باہر آ گئی تھی اور اب سڑک پر دوڑنے لگی تھی۔ آدھی رات کے وقت بھی سڑک پر گاڑیاں نظر آ رہی تھیں، لوگ اپنی منزلوں پر جا رہے تھے اور ابھی بھی یہاں پر کافی زیادہ رونق تھی۔ پھر گاڑی میرے قصبے میں بھی داخل ہو گئی تھی۔ میں نے حیرت سے اس لڑکے کی طرف دیکھا۔ تمہیں تو میں نے اپنا پتہ بتایا ہی نہیں تھا، پھر تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں اس قصبے میں رہتی ہوں؟ وہ مجھے مسکرا کر دیکھنے لگا۔ میں تمہارے بارے میں سب جانتا ہوں، تمہارے بارے میں اتنا جانتا ہوں جتنا کہ تم خود بھی نہیں جانتی ہوگی، اس لیے اپنے دماغ پر زیادہ زور مت ڈالو، خاموشی سے بیٹھی رہو۔ اب جب وہ عین میرے گھر کے سامنے آ کر رکا تو اب کی بار میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ میرا گھر ہے؟ اس نے مجھے خاموشی سے گاڑی سے اترنے کا اشارہ کیا۔ اب کی بار مجھے آداب میزبانی یاد آئے۔ تم بھی آؤ میرے ساتھ گھر میں، اتنی رات کو سفر کرنا مناسب نہیں ہے۔ اس نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا کہ میں نظریں چرا گئی تھی اور ہمیشہ کی طرح اس کی آنکھوں میں دیکھ نہیں پائی تھی۔ عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ جیسے ہی میں نے بیل پر ہاتھ رکھا اور واپس مڑ کر دیکھا تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ گاڑی وہاں پر کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی اور میں خوفزدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھے جا رہی تھی۔ وہ گاڑی ایک دم نظروں کے سامنے سے کیسے غائب ہو سکتی تھی؟ مجھے ایک دم سے شدید خوف کا احساس ہوا تھا۔ امی نے دروازہ کھولا تو میں ان کے ساتھ لپٹ گئی۔ کیا ہوا سونیا؟ اور تم نے تو کہا تھا کہ تم جاب پر جا رہی ہو، مگر پھر ابھی سے واپس آ گئی ہو؟ کیا وہاں پر تمہاری جاب کا کوئی سلسلہ نہیں بنا؟ امی کی بات پہ میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ میں تو 3-4 دن اس حویلی میں گزار کر آئی تھی اور امی کہہ رہی تھیں کہ میں آج ہی گئی تھی اور آج ہی واپس آ گئی ہوں۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ میرا ذہن بری طرح سے چکرا گیا تھا۔ میں بخار میں بری طرح سے تڑپنے لگی تھی۔ ساتھ اس بات کا بھی خیال تھا کہ وہ جگہ کون تھی، وہ لڑکا کون تھا، اور میں 3 دن اس جگہ پر گزار کر آئی تھی، تو ایسا کیسے ممکن تھا کہ یہاں پر وقت رک گیا تھا؟ مجھے اچھے سے یاد تھا کہ جس وقت میں گھر پہنچی تو یہ وہی وقت تھا جب میں اس بس میں سوار ہوئی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ بس پراسرار تھی اور اس میں سوار ہونے کے بعد میں دوسری دنیا میں پہنچ گئی تھی۔ اب اس بات کا جواب تو وہی لڑکا دے سکتا تھا جو نہ جانے خود بھی دوسری دنیا کا مسافر تھا یا کون تھا، مگر یہ بھی غنیمت تھا کہ وہ مجھے واپس زندہ سلامت چھوڑ گیا تھا، ورنہ میں نے تو سنا تھا کہ ایسی چیزیں انسان کو نہیں چھوڑتی۔ ساتھ ہی یہ بھی پریشانی تھی کہ اب میری نوکری کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہ بھی مکمل ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا۔ گھر میں آمدنی آنے کا کوئی ذریعہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اماں کی دوائیں بھی ختم ہونے والی تھیں۔ تبھی اماں کہنے لگیں کہ کل ایک لڑکا یہ تمہارے لیے دے کر گیا تھا، کہنے لگا کہ اس میں تمہاری تنخواہ ہے جو تمہارے آفس والوں نے تمہیں نہیں دی۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ پیسے مجھے کس نے بھیجے ہیں؟ وہ پیسے تو میری تنخواہ سے بھی بہت زیادہ تھے اور اس میں تو میں اپنی تمام ضروریات پوری کر سکتی تھی۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ یہ کون کر سکتا ہے۔ تبھی میرے ذہن میں جھماکا ہوا کہ کہیں یہ سب رمیز نے تو نہیں کیا، مگر وہ ایسا کیوں کرے گا؟ بار بار اس کا خیال میری آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا اور میں چاہنے کے باوجود بھی اسے بھول نہیں پا رہی تھی۔ رات کو سوتے ہوئے میری آنکھ کھل جاتی تھی اور کبھی مجھے خواب میں اس ٹانگے والے کا چہرہ نظر آتا تو میں چیخیں مارتے ہوئے امی کے ساتھ لپٹ جاتی تھی۔ امی بہت پریشان تھیں کہ مجھے کیا ہو گیا ہے، میں کیوں بچوں کی طرح کرنے لگی ہوں، اور میں امی کو کیا بتاتی کہ مجھ پر کیا بیت رہی تھی۔ اور پھر آہستہ آہستہ میں معمول پر آتی چلی گئی تھی۔ میں اس رات کو بھولنے لگی تھی، وہ رات جو میرے حواسوں پر پوری طرح سوار ہو کر رہ گئی تھی۔ اس دن کے بعد سے میں نے دوبارہ رمیز کو نہیں دیکھا تھا
اور اب تو میں رات کو سفر کرنے سے یا رات کو کام کرنے سے بری طرح سے گھبرا رہی تھی۔ انہی دنوں مجھے ایک بینک میں جاب کی آفر ہوئی۔ ان کا سیلری پیکج بہت اچھا تھا اور کام بھی عین میری پسند کا تھا۔ میں مغرب سے پہلے پہلے گھر بھی واپس آ جاتی تھی۔ اماں کو جہاں اس بات پر خوشی تھی کہ میں اب برسر روزگار ہو گئی ہوں، وہیں پر انہیں اس بات کی بھی فکر تھی کہ یہ میری شادی کی عمر ہے اور میں کمانے کے چکر میں الجھی ہوئی ہوں۔ وہ اکثر ٹھنڈی آہ بھر کر رہ جاتی، کہتی کہ تم بھی ماں کو غلط سمجھتی ہوگی، تمہیں لگتا ہوگا کہ ماں اپنی غرض کی وجہ سے تمہیں بیاہ نہیں رہی، مگر میں کیا کروں میری بیٹی، میں تو کتنا چاہتی ہوں کہ تمہیں اپنے گھر کا کر دوں، مگر میں خود بہت مجبور ہوں۔ بہت سے وہم ہیں جو مجھے ستاتے ہیں، بہت سے خدشات ہیں۔ یہ بھی فکر ستاتی ہے کہ ہم دونوں اکیلی عورتیں ہیں، کل کلاں کو تمہیں اگر اچھا شوہر اور اچھا سسرال نہ ملا تو وہ اکیلا دیکھ کر تمہیں نگل جائے گا۔ باپ اور بھائی کا سر پہ سہارا ہونا کتنی فخر والی بات ہوتی ہے۔ عورت اپنے سارے مسئلے مسائل ان پر ڈال کر خود آرام سے گھر میں رہ کر گھر کے کاموں کو سر انجام دیتی ہے، اور معاشی ذمہ داریوں کا فریضہ شوہر کے ذمے ہوتا ہے۔ اللہ نے اسی لیے عورت کو کمانے کا ذریعہ نہیں بنایا، کیونکہ وہ ان سختیوں کو برداشت ہی نہیں کر سکتی۔ میرے آفس میں کام کرنے والے مینیجر کو یکا یک مجھ سے ہمدردی ہو گئی تھی۔ وہ مجھ میں بہت دلچسپی لینے لگے تھے، اور پھر ایک دن وہ مجھے کہنے لگے کہ میں آپ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں اور معزز طریقے سے آپ کے گھر اپنا رشتہ لانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو اس بات پر اعتراض نہ ہو تو میں نے ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر انہیں دیکھا، اپنے بارے میں سب کچھ بتایا کہ دنیا میں اکیلی ہوں، باپ بھائی کا سایہ سر پر نہیں ہے، ایک اکیلی ماں ہے، ان کی ذمہ داری بھی مجھ پر ہے، میں انہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ اور وہ میری بات پر دل کھول کر مسکرایا، کہنے لگا کہ میری زندگی میں بھی میری بوڑھی ماں کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ مجھے ہمیشہ یہی فکر رہتی تھی کہ نہ جانے جو لڑکی میری زندگی میں آئے گی وہ میری ماں کو اپنی ماں سمجھے گی بھی یا نہیں، وہ اس کا خیال بھی رکھے گی یا نہیں، مگر اب مجھے یقین ہو گیا کہ تم ہی وہ لڑکی ہو جو میری ماں کو اپنی ماں سمجھو گی۔ اور فکر مت کرو، مجھے تمہاری ماں کی ذمہ داری اٹھانے میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تم چاہو تو شادی کے بعد بھی نوکری جاری رکھ سکتی ہو، چاہو تو گھر بیٹھ کر گھرداری کرو، میں تمہارے کسی معاملے میں نہیں بولوں گا، تم اپنی مرضی میں آزاد ہوگی۔ وہ بہت روشن خیال تھے اور اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے۔ جب ان کے بارے میں اماں کو بتایا تو انہیں بھی مینیجر صاحب سے ملنے کا اشتیاق ہو گیا تھا، اور پھر اماں کی رضامندی سے میں نے انہیں اپنے گھر بلا لیا تھا۔ ان کے کہنے پر اماں میری سادگی کے ساتھ نکاح کرنے پر تیار ہو گئی تھی، مگر ولیمہ انہوں نے دھوم دھام سے کیا تھا۔ اماں نے اپنا گھر کرائے پر دے دیا تھا اور وہ ہمارے ساتھ رہنے لگی تھی، اور جو کرائے کی رقم آتی تھی وہ میں اماں کے ہاتھ پر رکھتی تھی تاکہ ان کی خودداری متاثر نہ ہو۔ ان کے دل میں جو آتا تھا وہ اپنی مرضی سے خرچ کرتی تھی۔ میں ان کے کسی معاملے میں نہیں بولتی تھی، کیونکہ میں انہیں کسی قسم کے احساس کمتری میں مبتلا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میری ساس بھی بہت اچھی تھی، اور اب ان دونوں کو تو جیسے ایک دوسرے کی صحبت راس آ گئی تھی۔ دونوں کسی پرانی سہیلیوں کی طرح سر جوڑ کر بیٹھتی تو رات گئے تک باتوں میں مصروف رہتی تھیں۔ پہلے پہل میں نے نوکری کو جاری رکھا تھا، مگر پھر میری طبیعت خراب رہنے لگی تھی، اور جب ڈاکٹر نے مجھے ریسٹ بتایا تو میں نے جاب چھوڑ دی تھی۔ میرے شوہر کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا، یوں بھی ان کی تنخواہ بہت اچھی تھی اور وہ ہماری ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے کافی تھی۔ اس سب کے دوران وہ لڑکا اور وہ رات میرے حواسوں پر بری طرح سے سوار تھی۔ میں نے اپنے بارے میں اپنے شوہر کو سب کچھ بتایا تھا، مگر اس رات والا واقعہ میں ان کے سامنے بھی بیان نہیں کر پائی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ بھی میرے بارے میں کچھ الٹا سیدھا سوچیں۔ اور اس کے بعد میں نے اس لڑکے کو ایک بار دیکھا تھا۔ اس دن میں اپنی دوست سے ملنے اس کے گھر گئی تھی، اور واپسی پر مجھے دیر ہو گئی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے الگ سے گاڑی لے کر دی تھی۔ مجھے انہوں نے ڈرائیونگ بھی سکھائی تھی تاکہ مجھے کہیں بھی آنے جانے کے لیے کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو، مگر وہ گاڑی قبرستان کے پاس خراب ہو گئی تھی۔ مغرب کا اندھیرا بھی پھیل رہا تھا اور میں بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ اس حالت میں ہونے کی وجہ سے میرا دل معمول سے زیادہ گھبراہٹ میں مبتلا ہو جاتا تھا، مگر یہاں پر سگنل بھی نہ ہونے کے برابر تھے۔ تبھی میں نے اس لڑکے کو دیکھا تھا۔ اس کی مانوس آواز سن کر میں بری طرح سے چونک گئی تھی، مگر تبھی جب مجھے یہ خیال چھو کر گزرا کہ وہ میری طرح عام انسان نہیں ہے، وہ جنات کی وادی سے تعلق رکھتا ہے
تو یقیناً وہ بھی جنات ہوگا۔ وہ بھی میرے چہرے پر خوف دیکھ کر مسکرا دیا، کہنے لگا کہ تمہیں اندازہ ہو گیا کہ میں کون ہوں؟ اور میں بری طرح سے خوفزدہ ہو گئی کہ کہیں وہ پھر سے مجھے اسی ویرانے میں نہ لے جائے۔ وہ بھی جیسے میرے تاثرات سمجھ گیا، کہنے لگا کہ اس دن مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں تمہیں دیکھ کر شرارت پر آمادہ ہو گیا اور تمہیں اپنی دنیا میں لے گیا، کیونکہ تم بھی تو غلطی سے ہماری دنیا کی بس میں سوار ہو گئی تھی۔ چاہتا تو میں تمہیں اسی وقت بس سے نیچے اتار سکتا تھا، مگر پھر مجھے یہ شرارت سوجھ گئی اور میں تمہیں اپنے ساتھ حویلی میں لے کر گیا، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ تم آدھی رات کو گھر سے باہر نکل جاؤ گی۔ میرا ارادہ تمہیں واپس چھوڑ کر جانے کا تھا، لیکن اگر تم اس دن وہ غلطی نہ کرتی اور اگر میں وقت پر نہ پہنچتا تو تمہارا کام تمام ہو جاتا۔ یہ بات سن کر ہی مجھے جھرجھری سی آ گئی تھی۔ تبھی وہ مجھے کہنے لگا کہ تمہاری گاڑی ٹھیک ہو گئی ہے، اب تم آرام سے گھر جا سکتی ہو۔ جب میں نے گاڑی سٹارٹ کی تو وہ دوبارہ سے چل پڑی تھی اور وہ وہیں پر کھڑا دور تک مجھے دیکھتا رہا تھا۔ جیسے ہی وہ نظروں سے اوجھل ہوا تو میں نے ایک گہرا سانس لیا۔ نہ جانے کیوں اس کی موجودگی میں مجھے ہمیشہ گھبراہٹ کا احساس ہوتا تھا، جبکہ اس نے مجھے کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ اکثر ہی میں اسے دیکھتی تھی اور کبھی کبھی وہ کسی کے ساتھ شرارت پر آمادہ ہو جاتا تو کبھی کسی کی مشکل وقت میں مدد کر رہا ہوتا۔ مگر میں آج بھی اس بات پر حیران ہوں کہ جنات کی دنیا میں اور ہماری دنیا کے وقت میں اتنا فرق کیوں تھا۔ وہاں پر میں نے 3 دن گزارے تھے اور یہاں پر محض چند گھنٹے گزرے۔ میں آج بھی اس بات کے بارے میں سوچتی ہوں تو حیران رہ جاتی ہوں۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔